اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل مفاز کا کہنا ہے کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہوگا۔ جنرل مفاز نے خلافت عثمانیہ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاحم ہوگا اسے اسی ہی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے ہے اور اس عالمی پروگرام کا حصہ ہے جو عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ اور اسرائیلی حدود کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ ایک صدی سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی مسلسل سرگرم عمل ہے۔ آج سے ایک صدی قبل سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے تاجدار تھے، جن کا تذکرہ جنرل مفاز نے اپنے بیان میں کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا دارالسلطنت استنبول یا قسطنطنیہ تھا، اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے ایک عرصے سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے، اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا ایک وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ سلطان مرحوم کا کہنا ہے کہ دوسری بار یہودیوں کے لیڈروں کا وفد ان سے ملنے آیا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے گی۔ یونیورسٹی کے نام پر یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ سلطان مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ سلطان مرحوم نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی، نیز اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت نہ دیا جائے۔ اس کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرما روا سلطان عبدالحمید کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کرا دیا گیا۔ چنانچہ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظر بندی کی حالت میں بسر کی اور اسی دوران مذکورہ یادداشتیں تحریر کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرفی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا تھا، اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر کراسو بھی شامل تھا۔
جو اس سے قبل مرکوزہ یہودی وفد میں بھی شریک تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان مرحوم کے خلاف سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کارروائی یہودی سازش کا شاخسانہ تھی، جس کی تصدیق اب تقریباً 1 صدی گزر جانے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع جنرل مفاز نے بھی کیا ہے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم ایک باغیرت اور باخبر حکمران تھے، جنہوں نے اپنی ہمت کی حد تک خلافت کا دفاع کیا اور یہودی سازشوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے بعد بننے والے عثمانی خلفاء کٹ پتلی حکمران ثابت ہوئے، جن کی آڑ میں مغربی ممالک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈے کی تکمیل کی، اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکوں نے عرب دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر سیکولر حکومت قائم کر لی، جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسن شریف مکہ نے، جو اردن کی موجودہ حکمران شاہ عبداللہ کے پردادا تھے، خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطے کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہیں یہ چکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی، مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی خلافت کا خواب سبوتاژ کر دیا گیا۔ حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضے کی راہ ہموار کر کے حسین شریف کو نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں ہی گزاری۔ ناظرین، اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہیں فروخت کی، اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء کرام کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جاری کیا تھا، جس کا ذکر ان کی کتاب وادر النوادر میں بھی موجود ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا، اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری بھی دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر دفاع جنرل مفاز نے جس طرح خلافت عثمانیہ کے فرمان روا سلطان عبدالحمید مرحوم کی معزولی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودی کردار ادا کیا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر چکنا ہیں، باخبر اور مستعد ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری بے حسی، بے خبری اور عاقبت اندیشی کی سطح کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔